नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक अहम और थोड़ी सी पेचीदा गलतफहमी पर बात करने वाले हैं जो कुछ जगहों पर सुनने को मिलती है। वो ये कि क्या इस्लाम अपने मानने वालों से कहता है कि भाई सभी गैर मुसलमानों से नफरत करो या सख्ती बरतो? जी, और इस पर हमारे पास कुछ आप कह सकती हैं लेख हैं, कुछ व्याख्याएं हैं जो इस मुद्दे पर रोशनी डालती हैं, अलग अलग पहलू सामने रखती हैं। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि ये जो रिश्ते हैं मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच, इनमें असल में क्या बारीकियां बताई गई हैं। मतलब सिर्फ एक हाँ या ना वाला जवाब नहीं, बल्कि थोड़ा गहराई में उतरे। बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए इसको खोलते हैं जरा। एक आम धारणा जो अक्सर सुनने को मिलती है और इन लेखों में भी इसका जिक्र है, वो ये कि इस्लाम कहता है हर गैर मुस्लिम से नफरत करो, सख्ती बरतो। हाँ, और इसके लिए जैसा आपने कहा, कई बार एक आयत का हवाला दिया जाता है, अशिद्दाओ अलल कुफ्फारे रुहवाउ बैनहुम। जिसका मतलब हुआ कि वो काफिरों पर सख्त हैं और आपस में मतलब मुसलमानों में रहमदिल हैं। जी। और इस सोच का नतीजा, जैसा ये स्रोत बताते हैं, ये होता है कि दुनिया बस दो हिस्सों में बंट जाती है। मोमिनीन, जिनके साथ हमेशा अच्छा करना है, और काफिरीन, जिनके साथ हमेशा बुरा। बीच का कोई रास्ता नहीं। कोई गुंजाइश नहीं दिखती है ना? बिल्कुल। लेकिन यहीं पर ये जो लेख हमारे पास हैं, ये एक बड़ा अहम नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह सोचने वाले अक्सर एक बुनियादी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? वो है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, जिसे अरबी में सियाक कहते हैं। अच्छा। इन लेखों में यही समझाया गया है कि कुरान हो या हदीस, हर बात का एक खास संदर्भ होता है। मतलब वो किन हालात में कही गई, कौन किससे बात कर रहा है, माहौल क्या था, जंग का था, अमन का था, ये सब समझे बिना मतलब निकालना वो ठीक नहीं। तो आप कह रही हैं कि ये स्रोत ये तर्क दे रहे हैं कि कुछ लोग शायद वो बातें जो जंग या खुली दुश्मनी के माहौल में कही गईं, उन्हें आज के जमाने में उन गैर मुस्लिम पड़ोसियों या जानने वालों पर लगा देते हैं जिनसे कोई सीधी दुश्मनी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल यही तर्क है इन स्रोतों का। वो मानते हैं कि ये आयतों और हदीसों को उनके सही संदर्भ से, उनके सियाक से काट कर देखने का नतीजा है। देखिए, ईमान और कुफ्र का जो अकीदे का फर्क है वो तो अपनी जगह है, उसमें कोई समझौता नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन जब बात आती है दुनियावी मामलात की, मतलब लोगों से रोजमर्रा के बर्ताव की, तो इन दस्तावेजों के मुताबिक इस्लामी कानून यानी शरीयत चीजों को ज्यादा गहराई से, ज्यादा बारीकी से देखती है। ये दिलचस्प बात है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस्लाम बस आंख बंद करके हर हाल में नरमी बरतने को कहता है? जैसे वो एक सोच है ना, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात को भी साफ करते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम ऐसी कमजोरी नहीं सिखाता, बल्कि ये लेख तर्क देते हैं कि जो गैर मुस्लिम वाकई दुश्मनी पर उतारू हैं, जो मुसलमानों से उनके दीन की वजह से लड़ते हैं या उन्हें उनके घरों से निकालते हैं, उनके साथ हाँ, सख्ती और बेरुखी का रवैया अपनाने की हिदायत है। ओके। लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है, उन गैर मुसलमानों के लिए मामला बिल्कुल अलग है जो अमन पसंद हैं। तो ये अमन पसंद गैर मुसलमानों वाला नुक्ता, ये क्या है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, यही इन दस्तावेजों का असल जोर है। वो कहते हैं कि इस्लाम उन गैर मुसलमानों के साथ जो दुश्मनी नहीं रखते, नरमी, इंसाफ और अच्छे सलूक का हुक्म देता है। ये कोई कमजोरी की बात नहीं, बल्कि हालात के मुताबिक अलग अलग बर्ताव का एक तयशुदा इस्लामी तरीका है। अच्छा। और इस दावे को साबित करने के लिए वो कई हवाले देते हैं। इनमें सबसे अहम है कुरान की सूरह मुम्तहिना यानी चैप्टर 60, उसकी आयत 8 और 9। हाँ, सूरह मुम्तहिना की आयत 8 और 9। इन लेखों में उनका जिक्र कैसे हुआ है? क्या कहा गया उनमें? इन आयतों में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करने से नहीं रोकता जो तुम्हारे साथ तुम्हारे दीन की वजह से लड़ाई नहीं करते और जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। और आगे कहा, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और फिर अगली ही आयत में, आयत 9 में, ये भी साफ कर दिया कि दोस्ती उन लोगों से मना है जो दीन की वजह से लड़ते हैं, घरों से निकालते हैं या निकालने में मदद करते हैं। तो ये आयतें तो एक बहुत ही अहम फर्क बता रही हैं, लड़ने वाले दुश्मन और अमन पसंद गैर मुस्लिम के बीच। इन दस्तावेजों में इस फर्क की बुनियाद कैसे बयान की गई है? क्या ये बस इन्हीं आयतों तक है? नहीं, ये फर्क बहुत बुनियादी है और इन लेखों के मुताबिक ये उसूल इस्लामी तालीमात और तारीख में कई जगह नजर आता है। एक बहुत बड़ी मिसाल जो ये स्रोत पेश करते हैं
وہ ہے مسلم مردوں کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی سمدائے کے لوگ؟ جی ہاں، جنہیں آسمانی کتاب والے مانا جاتا ہے، ان سے نکاح کی اجازت۔ نکاح کی اجازت، یہ تو واقعی چونکانے والا ہے اگر ہم اس پہلی والی دھارنا کو دیکھیں جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ سروت اس پر اور کیا کہتے ہیں؟ وہ قرآن کی سورہ مائدہ یعنی چیپٹر 5 آیت 5 کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں صاف کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے اور ان کی پاک دامن عورتیں نکاح کے لیے حلال ہیں۔ سروت بتاتے ہیں کہ کئی صحابہ نے یعنی پیغمبر کے ساتھیوں نے ایسا کیا بھی تھا۔ اچھا، بیوی کا کتنا قریبی محبت اور رحمت کا رشتہ ہوتا ہے، تو کیا ان سے دنیاوی معاملوں میں ہمدردی رکھنا، اچھا سلوک کرنا جائز نہیں ہوگا؟ کیا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنی اہل کتاب بیوی سے نفرت اور دشمنی رکھی جا سکتی ہے؟ یہ تو شادی کے مقصد کے ہی خلاف ہے نا؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یہ تو ہوئی نجی رشتوں کی بات۔ روزمرہ کے سماجک برتاؤ کے بارے میں ان لیکھوں میں کیا ملتا ہے؟ اور مثالیں ہیں؟ جی ہاں، اس میں بھی کئی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب سے کتنا گہرا لگاؤ تھا۔ ہاں، جنہوں نے ان کی بہت مدد کی تھی بچپن میں۔ بالکل، جبکہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ قرآن میں بھی اشارہ ہے 28:56 کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں ہی مانی جاتی ہے۔ ہاں، اسی طرح پیغمبر کا اپنی ماں کی قبر پر جا کر رونا، جن کی وفات اسلام آنے سے پہلے ہوئی تھی، یہ ایک بیٹے کی ماں کے لیے جو سوابھاوک محبت ہوتی ہے اسے دکھاتا ہے۔ اچھا، اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں جیسے پڑوسی یا رشتہ دار؟ ہاں، یہاں حضرت اسما بنت ابی بکر کا واقعہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جیسا ان سروتوں میں بتایا گیا ہے، وہ پیغمبر کی سالی تھیں، ایک بہت اہم صحابیاں۔ جی، ان کی ماں جو مشرکہ تھیں یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، وہ ان سے ملنے مدینہ آئیں تو حضرت اسما نے پیغمبر سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مطلب صلہ رحمی، رشتہ داری نبھائے؟ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر کا جواب تھا، ہاں، اپنی ماں سے اچھا برتاؤ کرو۔ سروت یہاں ایک اسلامی عالم قاضی ایاز کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی رشتہ نبھانا چاہیے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ تو یہ صلہ رحمی کا جو سدھانت ہے وہ غیر مسلم رشتہ داروں پر بھی لاگو ہوتا ہے ان سروتوں کے مطابق؟ جی ہاں، کم سے کم ان رشتہ داروں کے معاملے میں جو کھلے عام دشمنی نہ کر رہے ہوں۔ اسی طرح ان لیکھوں میں دوسرے مذہب والوں کو صدقہ یعنی دان دینے کی تعلیم کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، پیغمبر کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی صدقہ دو۔ پھر ایک اور صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، ان کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے بھیڑ ذبح کی تو اپنے غلام سے بار بار پوچھا کیا ہمارے یہودی پڑوسی کو حصہ بھیجا؟ یہودی پڑوسی کو؟ جی، اور انہوں نے پیغمبر کی وہ بات دہرائی جس میں پڑوسیوں کے حق پر اتنا زور دیا گیا تھا کہ صحابہ کو لگا شاید انہیں جائیداد میں وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ اب سوچئے، اگر ہر غیر مسلم سے نفرت ہی کرنی ہوتی تو ایک یہودی پڑوسی کے لیے فکر کیوں ہوتی؟ بات تو صحیح ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویکتیگت رشتوں سے لے کر سماجک ذمہ داریوں تک، جیسے رشتہ داری نبھانا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ سدھانت لاگو ہوتا دکھتا ہے۔ کیا تحفوں کے لین دین یا جیسے بزنس وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ بالکل ہے۔ ان دستاویزوں میں امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے، حدیث کی سب سے مشہور کتاب، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں، مشرکوں کو ہدیہ یعنی تحفہ دینا اور مشرکوں سے ہدیہ قبول کرنا۔ اچھا، پورے چیپٹرز ہیں اس پر؟ جی، اس میں حضرت عمر کا وہ واقعہ ہے جب پیغمبر نے انہیں ایک ریشمی جوڑا بھیجا تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ریشم پہننے سے منع کرتے ہیں۔ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ یہ تمہارے پہننے کے لیے نہیں، بلکہ یا تو اسے بیچ دو یا کسی اور کو، مطلب کسی غیر مسلم کو دے دو۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے وہ جوڑا مکہ میں اپنے بھائی کو بیچ دیا جو اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ اور تحفہ قبول کرنے کی مثال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی جبہ تحفے میں بھیجا تھا جسے انہوں نے قبول کیا۔ تو ان مثالوں سے یہ سروت یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ امن پسند غیر مسلمانوں کے ساتھ تحفوں کا لین دین اور اچھا برتاؤ، یہ سب اسلامی تعلیم کا حصہ رہا ہے۔
اور یہ میل جول صرف سماجک نہیں بلکہ تحفوں کے لین دین اور یہاں تک کہ کاروباری معاملات تک بھی تھا۔ جی بالکل، سروت حضرت عائشہ کی روایت کا حوالہ دیتے ہیں جو پیغمبر کی پتنی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر نے ایک یہودی سے ادھار پر کھانے پینے کی چیزیں خریدیں اور اپنی زرہ یعنی ڈھال اس کے پاس گروی رکھی۔ جی، یہ تو غیر مسلمانوں کے ساتھ کاروباری لین دین کے جائز ہونے کا کتنا کھلا ثبوت ہے۔ واقعی۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر غیر مسلمانوں کی مہارت سے مدد لینے یا ان کی دعوت قبول کرنے میں بھی کوئی ہچک نہیں تھی۔ سروت اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کے بھی ادھارن دیے گئے ہیں، جیسے ہجرت کا سفر تھا، مکہ سے مدینہ جانے کا، کتنا نازک موقع تھا وہ، بہت زیادہ۔ اس سفر میں پیغمبر اور حضرت ابوبکر نے بنو دیل قبیلے کے ایک مشرک شخص کو رہنما رکھا تھا، گائیڈ۔ وہ راستے کا ماہر تھا، ایک مشرک کو اس وقت۔ جی، اسی طرح حضرت سعد نام کے ایک صحابی جب بیمار ہوئے تو پیغمبر نے انہیں حارث ابن قلدہ کے پاس علاج کے لیے جانے کو کہا۔ وہ ثقیف قبیلے کے ماہر طبیب ڈاکٹر تھے۔ کچھ اسلامی اتہاسکاروں کے حوالے سے شروط بتاتے ہیں کہ حارث ابن قلدہ مسلمان نہیں تھے۔ اچھا، اور وہ دعوت والا واقعہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ خیبر میں ایک یہودی عورت نے پیغمبر کو دعوت پر بلایا اور اس نے کھانے میں گوشت میں زہر ملا دیا۔ انہوں نے وہ کھایا بھی۔ بعد میں جب اس عورت کو پکڑ کے لایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا اس سے قتل کر دیں تو پیغمبر نے منع فرما دیا۔ یہ واقعہ ایک طرف تو غیر مسلم کی دعوت قبول کرنے کی مثال ہے، چاہے نتیجہ کتنا خطرناک ہو سکتا تھا، اور دوسری طرف معاف کر دینے کی بھی۔ ایک اور مثال ہے ایک یہودی لڑکے کی جو پیغمبر کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار پڑا تو پیغمبر خود اس کی عیادت کے لیے گئے، مطلب اس کا حال پوچھنے، اچھا، اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی اجازت سے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بھی غیر مسلم کے ساتھ شفقت، ہمدردی کا ثبوت ہے۔ یہ تو ہوئے ویکتیگت اور ساماجک سطر کے ادھارن۔ کیا بڑے پیمانے پر جیسے ریاست کے سطر پر بھی اسی طرح کے برتاؤ کا ذکر ملتا ہے؟ ہاں، کچھ مثالیں اس طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ ان لیکھوں میں صحیح مسلم جو حدیث کا ایک اور بڑا سنگرہ ہے، اس کی ایک حدیث کا ذکر ہے۔ اس میں پیغمبر نے مصر کی فتح کی پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا کہ جب تم مصر فتح کرو تو وہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ ان سے رشتہ داری کا حق ہے۔ وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کی ایک پتنی حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ دونوں کا تعلق مصر سے تھا۔ اچھا، یہ بات ہے۔ جی، اسی طرح خیبر فتح کے بعد وہاں کی زمین یہودیوں کو ہی دے دی گئی، اس شرط پر کہ وہ اس پر کھیتی کریں گے اور پیداوار کا آدھا حصہ لیں گے۔ تو یہ ان کے ساتھ ایک طرح کی ایگریکلچرل پارٹنرشپ تھی۔ اور اگر ہم واپس غیر مسلم ماں باپ کے مدعے پر آئیں جو حضرت اسما والے واقعے میں آیا تھا، تو کیا قرآن میں اس بارے میں کوئی سیدھی ہدایت ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ سروت قرآن کی سورہ لقمان چیپٹر 31 آیت 15 کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں مومنوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر ماں باپ شرک پر زور دیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کو کہیں، تو ان کی یہ بات نہیں ماننی۔ یہ تو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن آگے فوراً کہا گیا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی ان کے ساتھ اس دنیا میں نیکی اور بھلے طریقے سے رہو۔ سروت امام قرطبی جیسے پرانے تفسیر کے ماہر کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ حکم غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ بھی دنیاوی معاملوں میں اچھے رشتے رکھنے کا ہے۔ تو ان تمام مثالوں اور دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سروت اصل میں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا مطلب سینٹرل آرگیومنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، ان تمام اداہرنوں سے یہ دستاویز یہ صاف کرنا چاہتے ہیں کہ جسے وہ انسانی سطح پر قدرتی محبت یا اچھا برتاؤ کہتے ہیں، جیسے ماں باپ سے محبت، رشتہ داروں سے ہمدردی، پڑوسیوں سے اچھا سلوک یا امن سے رہنے والے دوسرے انسانوں سے بھلائی، یہ سب جائز ہے، بلکہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا، یہ کفر یا شرک سے محبت نہیں ہے۔ غلط عقیدے سے محبت کرنے سے اسلام یقیناً روکتا ہے، لیکن یہ لوگوں کے ساتھ انسان ہونے کے ناطے اچھے سلوک کی بات ہے۔ ان سروتوں کی اصل دلیل یہ ہے کہ وہ آیتیں جو جنگ کے میدان میں اتریں یا وہ باتیں جو دشمنی کے ماحول میں کہی گئیں، انہیں اٹھا کر ہر غیر مسلم پر ہر حال میں، چاہے وہ آپ کا امن پسند پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، لاگو کر دینا یہ ایک بڑی غلطی ہے، ایک ناسمجھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیغمبر اور ان کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اسی سے جڑا ایک اور اہم نقطہ ان لیکھوں میں اٹھایا گیا ہے نا، کہ اگر ہر غیر مسلم کے ساتھ صرف سختی اور دوری ہی رکھنی ہے
तो फिर वो इस्लाम की खूबियों को कैसे जानेंगे? दावत का काम, मतलब इस्लाम का संदेश पहुंचाने का काम, वो कैसे होगा? बिल्कुल सही। ये दलील दी गई है कि अच्छे बर्ताव से, अच्छे मेल जोल से ही तो दूसरों पर अच्छा असर पड़ता है। तभी तो वो दीन के बारे में जानने में दिलचस्पी ले सकते हैं। इसलिए हर आयत या हदीस का सही संदर्भ, उसका सियाक समझना जरूरी है। जंग की बात जंग के वक्त के लिए है, अमन की बात अमन के वक्त के लिए। दोनों को मिला देना या गलत जगह लागू कर देना इन स्रोतों के मुताबिक इस्लामी तालीमात की सही समझ के खिलाफ जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इन स्रोतों से मिली जानकारी को समेटे तो क्या कहेंगे? संक्षेप में कहें तो इन दस्तावेजों के मुताबिक इस्लाम बहुत साफ तौर पर फर्क करता है किनके बीच, उन काफिरों यानी गैर मुसलमानों के बीच जो मुसलमानों से उनके दीन की वजह से लड़ते हैं, उन्हें सताते हैं, और उन अमन पसंद गैर मुसलमानों के बीच जो लड़ाई या दुश्मनी नहीं रखते हैं। हाँ, जो गैर मुस्लिम अमन से रहते हैं, उनके साथ इंसाफ करने का, नेकी करने का, अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है। जैसा कि हमने कुरान की आयतों में देखा, पैगंबर की जिंदगी की अनगिनत मिसालों में देखा और सहाबा के अमल में भी देखा। तो ये उस आम धारणा के बिल्कुल उलट है कि इस्लाम हर गैर मुस्लिम से बिना किसी तमीज के नफरत या सख्ती सिखाता है। जी बिल्कुल, ये तस्वीर उससे काफी अलग है। ये वाकई अलग नजरिया पेश करता है उस सोच से जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। और यहीं से देखिए एक अहम सवाल उठता है जिस पर शायद हमें और सुनने वालों को भी सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। अगर इन स्रोतों के मुताबिक अमन पसंद गैर मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार, मेलजोल, यहाँ तक कि रिश्तेदारियाँ, शादी जैसे गहरे ताल्लुक भी जायज़ हैं, और यही पैगंबर और शुरुआती मुसलमानों का तरीका था, तो इस समझ को आज के दौर में अपनाने से हमारे समाज में अलग अलग समुदायों के बीच जो रिश्ते हैं, जो एक दूसरे के बारे में धारणाएं बनी हुई हैं, वो कैसे बेहतर हो सकती हैं। खास तौर पर वो गलत फहमियां दूर करने में जिनका जिक्र इन स्रोतों में बार बार आया है, ये समझ कितनी मददगार हो सकती है, ये एक ऐसा सवाल है जो ये स्रोत हमारे सामने छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।